بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس واقعے نے قرآن میں جن سب کو اور نصیحتوں کا سامان جٹایا ہے، ان میں یہ خصوصیت کے ساتھ توجہ کے قابل ہے: فاسق و فاجر یا بدباطن انسانوں کی دی ہوئی خبر، خاص طور سے جب وہ عصمت و عفت اور تقوی اور خیر کے خلاف ہو، ہرگز توجہ کے قابل نہیں، اور اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے: صرف جھوٹ، جب تک کہ خبر دینے والا اس پر روشن دلیل و حجت قائم نہ کر دے۔ بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور چونکہ اس گناہ کا کرنے والا بندوں کے حقوں میں ایک حق کو نشانے پر رکھتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اسی لیے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی حد درجہ مجرم ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اس کے لیے حد قذف، بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا کے لیے اسی کوڑے تجویز کیے ہیں، تاکہ آگے کسی کو بھی ضرورت نہ ہو سکے وہ ایک پاک باز انسان پر تہمت لگائے یا بغیر گواہی کے اس کا پروپیگنڈا کرے۔ یہ واقعہ جو صورت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تکلیف کی وجہ بنا، اور اہل بیت کو اس نے بے حد پریشان خاطر بنایا، لیکن انجام کے پیش نظر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری طرح خیر ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ایک طرف منافقوں کا بھید کھل گیا اور دوسری طرف حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آ گیا کہ قرآن کی 10 آیتوں نے ان کی برأت کے لیے نازل ہو کر ان کی عصمت و عظمت دونوں پر بے مثال مہرے تصدیق ثبت کر دی۔ کبھی کبھی گندے اور شریر درست انسانوں کی گندی باتیں اس درجہ آب و رنگ رکھتی ہیں، سدا لوگ مسلمانوں اور نیک لوگوں کو بھی غفلت، حامیہ اور دھوکے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک ہرگز یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی شہادت کے اصول کے مطابق
سنی سنائی خبر کی تصدیق نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ کچھ بدگمانیاں گناہ کرنے والا بنا دیتی ہے۔ بندوں کے حق میں اللہ نے جو حدیں اور قصاص اور تعزیرات مقرر فرما دیے ہیں، جرموں کے کرنے پر ان پر مسلم اور غیر مسلم کی کوئی فرق نہیں ہے، اور اسلام قانون کی نگاہ میں اس حیثیت سے تمام مجرم ایک جیسے پکڑ کے قابل ہے۔ اس لیے عفو کے واقعے میں منافق جھوٹوں کی ساتھ 3 مسلمان مرد و عورت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جحش کو بھی جھوٹی تہمت لگانے کا الزام میں کوڑے کھانے پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔